کس وقت کیا ہونے جا رہا ہے, کون روٹ رہا ہے اور کس کو کیسے منایا جائے. سیاسی صورتحال پر نگاہ وہی گہری رکھتا ہے جس کو اسکوبا ڈائیونگ کا شوق ہو. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, زیرک سیاستدان ہیں, سیاسی رازوں کے امیر ہیں, حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن بھی ہیں اور PML ضیاء کے سربراہ ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں اعجاز الحق صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر اسکوبا ڈائیونگ کا تو پتہ نہیں, لیکن اوپر سے بیٹھ کر سیاسی بساط کو خوب دیکھتے ہیں آپ, درست کہہ رہی ہوں؟ دیکھتے بھی ہیں اور دیکھا بھی بہت کچھ ہے, تو راز بھی بہت سے ہیں, لازمی بات ہے. کیونکہ جب آپ پاکستان کی تاریخ کو 1977 سے لے کر اب تک قریب سے دیکھ رہے ہوں تو بہت سی اونچ نیچ دیکھی ہے. تو سیاسی اسکوبا ڈائیونگ کا یعنی آپ نے ایڈونچر کر رکھا ہے. بس جی سمجھ لیں آپ, اسکوبا ڈائیونگ کہہ لیں یا گلائڈنگ کہہ لیں, دونوں میں سے ایک ہو سکتا ہے. آپ آرمی آفیسر کے گھر میں پیدا ہوئے, گھر کا ماحول یقیناً ڈسپلنڈ ہوگا, تو ذرا اپنے وہ بچپن کی گلیوں کی سیر تو کروائیں. کیسا ماحول تھا؟ ماحول گھر میں تو بڑا ایک فرینڈلی ماحول تھا. کبھی کوئی ایسا نہیں ہوا, وہاں کوئی سختی اتنی نہیں تھی گھر میں, لیکن روب بہت تھا. اچھا. تو انسان آنکھوں کے اشاروں سے سمجھ جاتا تھا کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور پھر یہ سب سے اچھی بات یہ رہی کہ ایکسپوجر بہت تھا. یعنی کان اشارہ میں پیدا ہوئے, کوئٹہ, ملتان, راولپنڈی, پشاور میں پڑھائی کی, اور اس کے بعد پھر باہر پڑھنے کا موقع ملا. تو کافی پاکستان کو بھی دیکھا اور بیرون ملک بھی بڑا ایک تو ایکسپوجر مل گیا تھا جب میں اسٹوڈنٹ تھا اس کے دوران, یعنی باہر جانے کا موقع ملا. تو والد صاحب جارڈن میں تھے, تب ان کے پاس جاتے تھے ہر سمر. تو وہاں سے پھر ساتھ والے ملک جو تھے ان میں سیریا, لیبنان, کویت, ادھر سعودی عربیہ, اور پھر اس کے بعد باہر پڑھنے چلے گئے. پھر 19 سال باہر ہی رہے پاکستان سے. اور پھر 1990 میں یعنی 88 میں جب حادثہ ہوا میرے والد صاحب کا, اس کے بعد پھر میں بینک کو کنسلٹنسی پہ آ گیا, کہ میں بینک میں ملازمت کر رہا تھا. اور پھر 2 ویکس آف, 2 ویکس آن, 2 ویکس ان پاکستان, 2 ویکس ان بحرین. اچھا. تو پھر 1990 میں پہلا الیکشن لڑا, 88 میں نہیں لڑا, لڑوایا 88 میں. تو 90 میں جب پہلا الیکشن لڑا تو پھر اس کے بعد میں پاکستان شفٹ ہو گیا پکا. ابا جی نے لڑوایا تھا الیکشن؟ ابا جی تو تھے ہی نہیں. ابا جی نے اگر الیکشن لڑوانا ہوتا تو ابا جی لڑواتے. 85 کا الیکشن شورا کا ممبر بناتے, جیسے باقی بچوں کو لاتے ہیں اپنے بچوں کو. تو انہوں نے تو ہمیں بالکل پالیٹکس سے بھی باہر رکھا, حکومتی جو کیا کہتے ہیں معاملات ہوتے ہیں ان سے بھی دور رکھا, اور ایک نصیحت بھی ایسی کی جس کو ہم نے جذب کر لیا کہ ماضی کے حکمران جو تھے ان کی اولاد کی وجہ سے ان کی بڑی بدنامی ہوئی, تو ذرا تھوڑا سا احتیاط کرو. تو اس چیز نے ہمیں بہت سی چیزوں سے بچا کے رکھا. یعنی کیونکہ جب آپ ایسی پوزیشن پر ہوں جی, اور آپ آرمی چیف ہوں, آپ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ہوں, آپ پریزیڈنٹ ہوں, آپ پرائم منسٹر ہوں, ساری چیزیں جب آپ کے ساتھ ہوں اور ایک لمبے عرصے کے لیے, تو لازمی بات ہے بہت سے توشہ خانہ آئے ہوں گے, بہت سے توشہ خانہ گئے ہوں گے, لیکن اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا. آپ کا انیشیل فیز آف لائف کیسا تھا جو آپ کے والد کے ساتھ آپ کا وقت گزرا, وہ کیسا وقت تھا؟ کوئی ایسی بات جو جنرل ضیاء سے جو ہے وہ آپ کے اندر آ گئی ہو, یا کوئی خاندانی سلسلے سے ایسی بات آ رہی ہو؟ دیکھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی گتھی کے اندر ہوتی ہیں, انہیریٹڈ ہوتی ہیں. آپ جو دیکھتے ہیں وہ رنگ آپ پہ چڑھ جاتا ہے. جی. تو ہم نے اپنے جو میں نے والد صاحب کو دیکھا, عاجزی انکساری, ہمبلنس ایک ان میں تھی, ایمانداری بہت زیادہ تھی. کبھی اپنی جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں رکھا تھا انہوں نے. اچھا. سب پیسے میری امی کے پاس ہوتے تھے. اچھا. یعنی یا پھر وہ کریڈٹ چلتا تھا ان کا جب میسوں میں جو تھا. تو نماز ہم نے جب سے ہم پیدا ہوئے بڑے ہوئے کبھی انہوں نے نہیں کہا نماز پڑھو یا ڈانٹا کہ تم روزہ نہیں رکھ رہے, نماز نہیں پڑھ رہے. لیکن ان کو دیکھ کر یہ ہمارے اندر ایسی پریکٹس آ گئی کہ اب گلٹ ہوتا ہے اگر نماز چھوٹ جائے تو. یعنی یہ اٹ کمز فرام دا فیملی. اور پھر ایکسپوجر ان کی وجہ سے بڑا ملا مجھے, مطلب جب میں پڑھ رہا تھا محنت کرنے کا بڑا موقع ملا. بڑے کیونکہ ایمانداری کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب میں پڑھنے جا رہا تھا تو ہی واز ایٹ دیٹ ٹائم میجر جنرل ان دی آرمی, فرسٹ آرمر ڈیو کو کمانڈ کر رہے تھے. 1972 میں باہر گیا پڑھنے کے لیے امریکہ. تو
ٹوٹل ان کی جو بچت تھی اس وقت جو جارڈن سے رہ کر آئے تھے نا $700 تھی. اچھا. تو یہ گیو می دو $700 اور ایک سیمسٹر کی وہ فیس تھی. اور اگلے سیمسٹر کی فیس جو تھی وہ میرے چچا جو لنڈن میں تھے ڈاکٹر انعام الحق جو میرے والد کے بھائی تھے چھوٹے, ان کو میرے والد نے کہا کہ اس کو بھیج دو پھر میں آپ کو پے کر دوں گا. پتہ نہیں انہوں نے پے کیے کہ نہیں کیے, بٹ ہی سینڈ می another $700. Okay. So that was $1,400 which took me from my schooling in America to graduation to doing my masters. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں جا کر نا ہم نے, یہاں دنیا اور تھی, نوکر چاکر اسٹاف کار, مطلب شروع سے تو نہیں تھی لیکن اس اسٹیج پہ جب, لیکن وہاں پہ ہم نے جا کے پھر محنت کی, مزدوری کی, مطلب ہر تو جنرل زیاد صاحب نہیں چاہتے تھے کہ آپ آرمی میں جائیں؟ وہ چاہتے بھی تھے اور پھر انہوں نے مجھے آپشن بھی دے دیا. I almost landed in the army اور سارے مراحل سے گزر گیا تھا. تو وہ جارڈن سے جب واپس آئے تو انہوں نے مجھے آپشن دے دیا کہ وہاں امریکن امبیسڈر ان کا دوست بن گیا تھا. تو اس نے کہ ان کو کہا اگر بچہ جانا چاہے پڑھنے تو اس کو کہیں کہ وہاں جا کے امریکہ میں پڑھے. تو انہوں نے خود ہی میرے لیے اپلائی کیا. خود ہی جب ایڈمیشن ہو گیا تو انہوں نے مجھے کہا بھائی یہ آپشن ہے تمہارے پاس. تو میں نے پھر اپنے دوستوں سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا پاگل ہو, فوج میں جا رہے ہو, جاؤ سیر شور کرو باہر جا کے. تو ہم باہر چلے گئے. تو وہاں پہ بڑا ایک مطلب اٹ واز اے لرننگ ایکسپیرینس بیکاز کوئی ایسی دنیا کا کام نہیں ہے جو نہ کیا ہو وہاں پہ, مطلب برے سے برا. تو برے سے برا کا مطلب ہے کہ صفائی سے لے کر اور ٹیکسی چلانے سے لے کر اور گیس پمپ کرنے سے لے کر اور بس بوائے کا کام ریسٹورینٹس میں کر کے, اور یہ ساری اس چیز نے وہ انسان کو, یہ تو کہیں آپ کو سوچے اچھا اس نے یہ کام کیا, وہ آپ کو اتنا تیار کر دیتا ہے ایگزیکٹلی کہ دین یو کین ڈو اینی تھنگ ان لائف اینڈ یو know if you fall back how low you can fall. Yes. تو جس دن مارشل لا لگا, یہ بھی چلو اب آپ نے بات پوچھ لی, تو جس دن مارشل لا لگا I was delivering pizza that day. اچھا. in Chicago. اچھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ میرے دوست نے, ان دنوں میں نہ موبائل ہوتے تھے نہ لینڈ لائن تھی ہمارے پاس, تو ایک ٹیلی فون کا بوتھ تھا جہاں وہ 10 سینٹس ڈال کے تو کال ہوتی تھی. تو وہ ہم نے رکھا ہوا تھا دوستوں نے جو کام کرتے تھے وہاں, کہ کسی نے کسی کو کال کرنی ہو جو مطلب ٹیکسس میں ہے یا میامی میں ہے یا کیلیفورنیا میں ہے, تو اس نمبر پہ کرنا, جو گھنٹی بجتی تھی ہم جا کے اٹھا لیتے تھے. مطلب پے فون جو ہوتا ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا بوتھ بنے ہوتے ہیں. تو وہاں اس نے مجھے رنگ کیا, میرے دوست کو, اس نے کہا کہاں ہے, اس نے کہا وہ گیا ہوا ہے کام پہ. تو کہا جب آئے گا تو میرے سے بات کرانا. خیر آیا, میں نے 10 سینٹ ڈال کے فون کیا. اس نے کہا پاکستان میں مارشل لا لگ گیا. میں کس نے لگایا؟ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جنرل ضیاء الحق نے ملک میں مارشل لا لگایا اور ان کا بیٹا امریکہ میں ایک ریسٹورینٹ میں پزا سرو کر رہے تھے. بہت انٹرسٹنگ بات ہے. تو وہاں سے ہمیں پتہ لگا. پھر اس کے بعد اچھا میں نے اپلائی کیا ہوا تھا جاب کے لیے. اچھا, پھر جب آپ کو پتہ لگا کہ والد صاحب نے مارشل لا لگا دیا تو کیا آپ کے جذبات تھے اس ٹائم؟ کیا محسوس پہلے تو مجھے مطلب کبھی سوچا بھی نہیں تھا, کبھی یقین بھی نہیں آیا مجھے اتنی جلدی تو, اور نہ ہی پتہ لگا. لیکن پھر اس کے کوئی چند دنوں کے بعد جب لوگوں نے رابطے کرنے شروع کیے نا, ہر کسی نے کوئی مبارک دے رہا ہے, کوئی بلا رہا ہے, کوئی کھانا کھلا رہا ہے, تو پھر پتہ لگا کہ کچھ ہلچل ہو گئی ہے. تو دس واز لائک جولائی. تو پھر اگست سپٹمبر میں وہیں ان دنوں میں اپلائی کیا ہوا تھا جابس کے لیے گریجویٹ کرنے کے بعد. تو مجھے واشنگٹن میں جاب مل گئی. اس کے بعد پھر میں نے وہاں کچھ عرصہ کی, پھر میں پاکستان آیا. اچھا. اور پھر آئی لینڈیڈ ان بینک آف امریکہ. تو پھر وہاں جا کے پھر جاب شروع کر دیا. تو یہ ایکسپیرئنس اس لیے بھی ٹھیک تھا کہ ایک تو جو دا ٹینیور آف مائی فادر جب تھا ان کا, تو میں بینک میں جاب کر رہا تھا اینڈ آئی واز آؤٹ سائڈ پاکستان. تو اتنا وہ نہیں تھا. اس میں اپرچونیٹیز بھی تھیں کہ بہت سے لوگ رابطہ کرتے تھے, یہ کام کروا دو تو یہ ہو جائے گا, یہ کر دیں تو یہ ہو جائے گا. لیکن وہ ایک ڈر اور خوف تو نہیں کہتے, لیکن ایک ڈسپلن جو تھا نا, اس میں ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی غلط کام کرے. ایک ہمت مجھے آپ کی یاد آ رہی ہے. امریکہ میں آپ نے ایک دفعہ ایک سیل لگی ہوئی تھی تو آپ نے جوتے خریدے تھے برانڈیڈ, تو آپ کے والد صاحب اس پر برہم بھی ہوئے تھے. وہ کیا قصہ تھا, ہم سے بھی شیئر کریں. نہیں, وہ اس وقت میں جاب کر رہا تھا, تو جوتے بڑے زبردست تھے. میرے خیال بالی کے تھے یا کون سے تھے ان دنوں میں, یا دوسری دکان ہوگی کوئی. خیر وہ بڑے جب پہن کے آپ جائیں تو نظر پڑتی تھی. اچھا, کیا قیمت تھی جوتوں کی؟ اس دنوں میں کتنا 100-200 پاؤنڈ کے ہوں گے. اچھا. مطلب ان دنوں میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بیک ان دی 80s یو نو. تو مہنگے جوتے تھے, سیل ویل لگی ہوئی تھی تو میں نے لے لیے. سیل میں بھی مہنگے تھے. تو میں نے جب پہن کے میں بیٹھا ہوا تھا, میرے بہن کی نظر پڑی, ان کو یار بڑے زبردست جوتے پہنے میں. تو کتنے کے لیے؟ جب انہوں نے
تو ایسے ہی پوچھ لیا, پتہ نہیں کیوں پوچھا, میں نے بتا دیا کیا قیمت ہے. کہتے یار یہ تم اتنے مہنگے جوتے پہن کے چلتے کیسے ہو, مطلب ہی واز ناٹ ہیپی ود اٹ. تو وہ مطلب یہ مطلب تو قناعت پسندی ان کی شخصیت میں تھی, گھر میں بھی ایسا ہی ماحول تھا, مہنگی چیزیں برانڈیڈ چیزیں مطلب پسند نہ کرتے ہو؟ نہیں, وہ ان کو اپنا شوق نہیں تھا. اچھا. لیکن وہ کبھی ہمیں نہیں کہا کہ بھائی یہ نہ پہنو یہ نہ پہنو. دیکھتے تھے جب جاب کرتے تھے ہم, مطلب برانڈیڈ سوٹ بھی پہنتے تھے, برانڈیڈ جوتے بھی پہنتے تھے, ساری چیزیں, پر کبھی انہوں نے کبھی کہا نہیں ہے کہ اس طرح کے نہ پہنو. اپنے شوق کیسے تھے ان کے؟ ان کے بڑے سمپل شوق تھے, کوئی ان کو نہیں تھا اپنا. جب مارشل لا نہیں لگا تھا اس سے پہلے تو سوٹ اور بشرٹ پینٹ, پولو کھیلتے تھے, رائڈنگ کرتے تھے. ہمیں بھی مطلب بچپن سے ان کو شوق تھا کہ ہم بھی وہی اسپورٹس وغیرہ, سوئمنگ سکھاتے تھے, ہمیں رائڈنگ پہ لے کے جاتے تھے بہن بھائیوں کو سب کو. اور اس کے بعد پھر جب مارشل لا لگ گیا پھر مطلب شلوار قمیض سرکاری سر, ہاں وہ بن گیا. انہوں نے پھر ایک اپنا کلچر جو ہے وہ ایوالو کیا پاکستان کے اندر. اور مطلب شوق ان کا کوئی اتنا نہیں تھا, مطلب سمپل شلوار قمیض پہننی یا کھدر کی شلوار قمیض پہننی, کبھی نیچے وہ پشاوری چپل پہن لینی, کبھی جوتے پہن لینے. تو بڑے سمپل ان کی. کھانے پینے میں کیا پسند کرتے تھے؟ کھانے پینے میں زیادہ تر پاکستانی کھانا جو ہمارا گھر میں نا مشہور تھا, آلو گوشت بہت پکتا تھا, اور سبزیاں والدہ بناتی تھیں, دال میری والدہ ہی بناتی تھیں بہت. اور جب وہ چیف بن گئے تو جس کھانے میں بھی آلو گوشت نہ ہو تو سب لوگ کھانا پورا نہیں ہوا. اچھا. تو وہ لوگ مذاق کرتے تھے جی آج کچھ اور بھی کھلا دو مطلب اس کے علاوہ. اچھا. تو مطلب اس سے کھانے میں بھی بہت سمپل, ناشتے میں بہت سمپل. تو آلو گوشت کو بھی نیشنل ڈش بنا دیتے؟ تو وہ اس وقت نیشنل ڈش ہی تھی, وہ نیشنل ڈش بن چکی تھی. کیونکہ باقی لوگ بھی شوق سے وہی, اگر ان کو بلائیں یا کسی کو بلائیں تو اچھا جی آلو کو ضرور ہونا چاہیے یہاں پہ. تو مطلب سمپل لائف تھی زیادہ. ہم نے جب ٹریول کرنا, کبھی ان دنوں پی آئی ہے نا, تو جو دیکھتے تھے یہ فلاں کا بیٹا ہے, فلاں کا بچہ ہے, اپ گریڈ کر دیتے تھے. اچھا. تو آپ اکانومی کا ٹکٹ, ہم میں ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہر فلائٹ پہ اکانومی میں ہم جاتے تھے, ہمیں اجازت نہیں تھی کہ آپ آگے ٹریول کرو. تو ہر فلائٹ میں سب آتے تھے جی کہ آگے بیٹھو. تو ہم میں اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ ہم اپنی سیٹ چھوڑ کر آگے چلے جائیں کہ اگر کہیں خبر چلے گی تو اچھی بات نہیں ہوگی. تو یہ انہوں نے کہا کہ بھئی اپنا جو زندگی ہے مطلب اپنے اس پہ گزاریں آپ. تو سگار وغیرہ پینے کا بھی شوق تھا ان کو؟ سگار بہت کم. کہتے میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو پھر سگار شروع کروں گا. اچھا, یہ کیسا یہ واز اے چین اسموکر دو. اوکے. تو پھر 1979 کے بعد, یعنی 1979 تک وہ بجٹ اسپیچ کر رہے تھے, تو اس میں انہوں نے ذکر کر دیا کہ 2 ارب روپے کے پان لے کر آپ کھا کر تھوک دیتے ہیں. اور وہ ان دنوں میں نورانی صاحب کو غصہ آ گیا, اللہ بخشے, مطلب ہی واز اے گریٹ مین. تو انہوں نے اگلے دن, کیونکہ وہ پان کھاتے تھے, انہوں نے کہا ہم تو پان کھاتے ہیں اور خود امپورٹڈ سگریٹ پیتے ہو, ہیں وہ بجٹ, اس کا بجٹ نہیں ہے. تو دیٹ ڈے ہی سیڈ دیٹ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسموک. حالانکہ ہی واز اے چین اسموکر کے. رات کو جب سوتے تھے تو ہم ان کے ہاتھ سے اینڈ میں جو سگریٹ جل رہا ہوتا تھا نا, وہ جب اینڈ پہ پہنچتا تھا ہم نکال دیتے. تو ورنہ کوئی بیڈ شیٹ جل جائے گی یا کپڑے جل جائیں گے یا کچھ ہو جائے گا. لیکن جب چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے.